بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب کہف کی ہی طرح کا ایک اور واقعے کا اجمالی ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے۔ یا پھر اس مثال کے طور پر ایک شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندھی گری پڑی تھی۔ اس نے کہا، یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے اس سے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا؟ اس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ 100 برس تک مردہ پڑا رہا۔ پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی اور اس سے پوچھا، بتاؤ کتنی مدت تک پڑے رہے ہو؟ اس نے کہا، 1 دن یا چند گھنٹے رہا ہوں گا۔ فرمایا، تم پر 100 سال اسی حالت میں گزر چکے ہیں۔ اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو، اس میں ذرا تغیر نہیں آیا۔ دوسری طرف اپنے گدھے کو بھی دیکھو کہ اس کا پنجر تک بوسیدہ ہو رہا ہے، اور یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں۔ پھر دیکھو ہڈیوں کے اس پنجر کو کس طرح اٹھا کر گوشت پوست اس پر چڑھاتے ہیں۔ اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا، میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بخت نصر نے شام پر حملہ کر کے بیت المقدس کو ویران کر دیا اور بہت سے اسرائیلیوں کو قید کر کے اپنے ہاں بابل لے گیا، تو ان میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ کچھ مدت بعد رہائی ہوئی اور واپس اپنے وطن آ رہے تھے کہ راہ میں ایک اجڑا ہوا شہر دیکھا جو بخت نصر کے حملے کے نتیجے میں ہی ویران ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر دل ہی دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ اب اس بستی کو کب اور کیسے آباد کرے گا۔ اس وقت آپ ایک گدھے پر سوار تھے اور خور و نوش کا سامان ساتھ تھا۔ اس خیال کے آتے ہی اللہ نے آپ کی روح قبض کر لی اور پورے 100 سال موت کی نیند سلا کر پھر انہیں زندہ کر کے پوچھا، بتلاؤ کتنی مدت اس حال میں پڑے رہے؟ اب عزیر علیہ السلام کے پاس ماسوائے سورج کے وقت معلوم کرنے کے کوئی اور ذریعہ نہ تھا۔ جب جا رہے تھے تو پہلا پہر تھا اور اب دوسرا پہر۔ کہنے لگے، یہی بس دن کا کچھ حصہ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ دوسرا دن ہو، کیونکہ اس سے زیادہ انسان کبھی نہیں سوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھو تم 100 سال یہاں پڑے رہے ہو۔ جب عزیر علیہ السلام نے اپنے بدن اور جسمانی حالت کی طرف اور اپنے سامان و خور و نوش کی طرف دیکھا تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ وہی دن ہے جب ان پر نیند طاری ہوئی تھی۔ پھر جب اپنے گدھے کی طرف دیکھا کہ اس کی ہڈیاں تک بوسیدہ ہو گئی ہیں تو سمجھے کہ واقعی 100 سال گزر چکے ہوں گے۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی، پھر وہ جڑنے لگیں۔ پھر ہڈیوں کے اس پنجر پر گوشت پوست چڑھا اور ان کے دیکھتے ہی دیکھتے گدھا زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ پھر اس بستی کی طرف نظر دوڑائی جسے دیکھ کر ایسا خیال آیا تھا تو وہ بھی آباد ہو چکی تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام خود بھی، ان کا گدھا بھی اور وہ بستی بھی مرنے کے بعد زندہ ہوئے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر کے سوال کا 3 طریقوں سے جواب دیا، جس سے آپ کو عین الیقین حاصل ہو گیا۔ اس 100 سال کی مدت کا نہ تو آپ کی ذات پر کچھ اثر ہوا، نہ آپ کے سامانوں خور و نوش پر۔ چنانچہ جب آپ واپس اپنے گھر پہنچے تو آپ کے بیٹے اور پوتے تو بوڑھے ہو چکے تھے اور آپ خود ان کی نسبت جوان تھے۔ اس طرح آپ کی ذات بھی تمام لوگوں کے لیے ایک معجزہ بن گئی۔ غالباً اسی وجہ سے یہودیوں کا ایک فرقہ انہیں ابن اللہ کہتا ہے۔ لیکن گدھے پر 100 سال کا عرصہ گزرنے کے جملہ اثرات موجود تھے۔ یہ تضاد زمانی بھی ایک بہت بڑا حیران کن معاملہ اور معجزہ تھا۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے گدھے کی ہڈیوں کا جڑنا، اس کا پنجر مکمل ہونا، اس پر گوشت پوست چڑھنا، پھر اس کا زندہ ہونا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر بہت بڑی دلیل ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد زندہ ہونے پر شہر کا دورہ فرماتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں 100 برس پہلے آپ کا مکان تھا۔ تو نہ کسی نے آپ کو پہچانا، نہ آپ نے کسی کو پہچانا۔ ہاں البتہ یہ دیکھا کہ ایک بہت بوڑھی اور اپاہج عورت مکان کے پاس بیٹھی ہے جس نے اپنے بچپن میں عزیر کو دیکھا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا، کیا یہی عزیر کا مکان ہے؟ تو اس بڑھیا نے جواب دیا، جی ہاں۔ پھر بڑھیا نے کہا، عزیر کا کیا ذکر ہے؟ ان کو تو 100 برس ہو گئے کہ وہ بالکل ہی لاپتہ ہو چکے ہیں۔ یہ کہہ کر بڑھیا رونے لگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے بڑھیا، میں ہی عزیر ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا، سبحان اللہ، آپ کیسے عزیر ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اے بڑھیا، مجھ کو اللہ تعالیٰ نے 100 برس
مردہ رکھا، پھر مجھ کو زندہ فرما دیا اور میں اپنے گھر آ گیا ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا حضرت عزیر تو ایسے باکمال تھے کہ ان کی ہر دعا مقبول ہوتی تھی۔ اگر آپ واقعی عزیر ہیں تو میرے لیے دعا کیجئے کہ میری آنکھوں میں روشنی آ جائے اور میرا فالج اچھا ہو جائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کر دی تو بڑھیا کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اور اس کا فالج بھی اچھا ہو گیا۔ پھر اس نے غور سے آپ کو دیکھا تو پہچان لیا اور بول اٹھی، میں شہادت دیتی ہوں کہ آپ یقیناً عزیر ہی ہیں۔ پھر وہ بڑھیا آپ کو لے کر بنی اسرائیل کے محلہ میں گئی۔ اتفاق سے وہ سب لوگ ایک مجلس میں جمع تھے اور اسی مجلس میں آپ کا بیٹا بھی موجود تھا جو 118 برس کا ہو چکا تھا، اور آپ کے چند پوتے بھی وہیں تھے، وہ سب بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں شہادت دی اور اعلان کیا کہ اے لوگو، بلا شبہ یہ حضرت عزیر ہیں، مگر کسی نے بڑھیا کی بات کو صحیح نہیں مانا۔ اتنے میں ان کے بیٹے نے کہا، میرے باپ کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا مسا تھا جو چاند کی شکل کا تھا۔ چنانچہ آپ نے اپنا کرتا اتار کر دکھایا تو مسا موجود تھا۔ پھر لوگوں نے کہا، حضرت عزیر کو تو توریت زبانی یاد تھی، اگر آپ عزیر ہیں تو زبانی توریت پڑھ کر سنائیے۔ آپ نے بغیر کسی جھجک کے فوراً پوری توریت پڑھ کر سنا دی۔ بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو تباہ کرتے وقت 40,000 توریت کے عالموں کو چن چن کر قتل کر دیا تھا اور توریت کی کوئی جلد اس نے زمین پر باقی نہیں چھوڑی تھی۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ حضرت عزیر نے توریت صحیح پڑھی ہے یا نہیں؟ تو ایک آدمی نے کہا، میں نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ جس دن ہم لوگوں کو بخت نصر نے گرفتار کیا تھا اس دن ایک ویرانے میں ایک انگور کی جڑ میں توریت کی ایک جلد دفن کر دی گئی تھی۔ اگر تم لوگ میرے دادا کے انگور کی جگہ کی نشاندہی کر دو تو میں توریت کی ایک جلد برآمد کر دوں گا۔ اس وقت پتہ چل جائے گا کہ حضرت عزیر نے جو توریت پڑھی وہ صحیح ہے یا نہیں۔ چنانچہ لوگوں نے تلاش کر کے اور زمین کھود کر توریت کی جلد نکال لی تو وہ حرف بے حرف حضرت عزیر علیہ السلام کی زبانی یاد کی ہوئی توریت کے مطابق تھی۔ یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز ماجرا دیکھ کر سب لوگوں نے یک زبان ہو کر کہنا شروع کر دیا، بے شک حضرت عزیر یہی ہیں اور یقیناً یہ خدا کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ اسی دن سے یہ غلط اور مشرکانہ عقیدہ یہودیوں میں پھیل گیا کہ معاذ اللہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ آپ کے سامنے ہم نے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ رکھا کہ کس طرح سے وہ 100 سال کے بعد دوبارہ سے زندہ ہو گئے تھے۔ اس واقعے کے بعد کوئی شخص اور بھی اس طرح موت سے ہمکنار ہو کر واپس آ سکتا ہے؟ اس پر شرعی اعتبار سے تو علماء اکرام ہی روشنی ڈال سکتے ہیں، تاہم کئی لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ موت کی آغوش میں چلے گئے تاہم جلد واپسی ہو گئی۔ کچھ لوگوں کی زبانی سنا اور جرائد و کتب میں پڑھا کہ فلاں شخص فوت ہوا اور پھر زندہ ہو گیا۔ اس نے کہا کہ فرشتہ کسی اور کی بجائے میری روح قبض کر کے لے گیا تھا، جب صحیح صورتحال سامنے آئی تو مجھے واپس بھیج دیا گیا۔ ہمارا ایمان ہے کہ فرشتہ بھول نہیں سکتا۔ ایسے واقعات اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی اصلاح کے لیے علامتیں ہیں۔ تو یہ واقعہ ہم نے اپنی کتاب موت سے واپسی سے لیا ہے۔ اس کے پہلے ایڈیشن کا نام تھا موت سے زندگی کی طرف۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، مزید ایسے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔